اور آپ کو پتہ ہے کہ بھلے کسی کا کیسا فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہو، جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ سب برابر ہو جاتے ہیں. ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. ریپیٹ آفٹر می، میرے پیچھے ریپیٹ کرو. ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. جب آپ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہو، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہو، تو پھر آپ کے لیے زندگی کے راستے کھل جاتے ہیں. پھر غریب امیر کا فرق مٹ جاتا ہے. اور میرے بچوں، یہ جو نواز شریف اسکولز آف ایمیننس ہیں، میں اپنے گھر میں اپنی واٹس ایپ اسکرین پہ بیٹھ کے ان کی پوری جرنی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ طے کی ہے. اور جب آپ کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، 1000 بچے کی جگہ اسکول میں 5-5 ہزار بچے کیوں میں لائنڈ اپ تھے ٹیسٹ دینے کے لیے. مجھے ایسا لگا جلسہ ہو رہا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو یہ ٹیسٹ دینے کے لیے لائے. کیوں؟ یہاں پر ایک ڈی ایس پی کا بچہ بھی پڑھتا ہے اور یہاں پر ایک مزدور کا بچہ بھی پڑھتا ہے. کیونکہ ٹیلنٹ جو ہے اس کے لیے پیسے اور وسائل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. 1 لاکھ لیپ ٹاپس ہم آپ کو دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. 50,000 مزید ہونہار اسکالرشپس ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور جس اسکول میں بھی مسنگ فیسلٹی ہے، کسی کا باتھ روم نہیں ہے، کسی کا باتھ روم ٹوٹا ہوا ہے، کسی میں فرنیچر پورا نہیں ہے، کسی میں کلاس رومز پورے نہیں ہیں اور بچوں کو جو برآمدہ ہے اس میں بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے، یا کہیں پنکھا نہیں ہے، کہیں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، پورے پنجاب میں 40 بلین روپے کی لاگت سے آپ کی تمام مسنگ فیسلٹیز کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. آپ کے لیے سائنس، ٹیکنالوجی، آرٹ، میتھمیٹکس لیب بنائی جا رہی ہے. 6000 لیبز ہم بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے لیے کمپیوٹر لیبز ہم بنا رہے ہیں. آپ کے لیے ہم آئی ٹی لیبز بنا رہے ہیں، اور ساتھ آپ کے لیے اے آئی لیبز میں بنا رہی ہوں. تاکہ میں جاپان گئی، میں چائنا گئی، وہاں کے بچے اے آئی پڑھ رہے تھے. میں نے کہا اگر وہاں کے بچے اے آئی پڑھ سکتے تو پنجاب کا بچہ اے آئی کیوں نہیں پڑھ سکتا. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھو، سیکھو، مشین لرننگ سیکھو، روبوٹکس سیکھو، تاکہ آپ کو آپ کے لیے وسائل کے ترقی کے دروازے کھل جائیں. اور اس میں انشاءاللہ تعالی میں پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی. اور پہلی بار ایسا ہوا ہے میرے بچوں کہ ایک وزیر تعلیم کا بیٹا بھی سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے. رانا سکندر کا چھوٹا بیٹا لاہور میں جو ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ارلی ایئرز ایجوکیشن بنایا ہے، اس میں رانا سکندر کا بیٹا پڑھتا ہے. یہ تفریق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب نے ختم کی ہے، اور ابھی تو آغاز ہے. آپ دیکھتے جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ. 300 اسکولز آف ایمیننس بن رہے ہیں. اور میرے بچوں، میں جب اسکولز کا دورہ کرتی ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ بچے جو ہیں، کئی اتنے غریب گھر سے بچے ہیں کہ وہ ناشتہ کر کے نہیں آتے اور 10-11 بجے اسکول میں بے ہوش ہو جاتے ہیں. ان کے لیے ہم نے دودھ اور بسکٹس کا پروگرام شروع کیا ہے 25 ارب روپے کی لاگت سے. اور اس میں جو ساؤتھ پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پہ رانا کتنے بچوں کو مل رہا ہے؟ 12 لاکھ بچوں کو روز دودھ کا ایک ڈبہ اور بسکٹس ملتے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ جانتے ہو اس کی وجہ سے انرولمنٹ بڑھ گئی ہے. ہمارے 2.5 سال میں کتنی انرولمنٹ بڑھی ہے ٹوٹل؟ پورے پنجاب میں انرولمنٹ کتنی بڑھی ہے؟ یہ آپ کا جو 10,000 اپ لفٹنگ پروگرام ہے سکولز کا، اس کے پورا مجھے ٹوٹل بتاؤ. تقریباً 5 لاکھ بچے جو ہیں وہ اور انرول ہوئے ہیں پنجاب کے اندر. اور صرف یہی نہیں بچوں، دھیان سے سننا، اب یہ بڑی ضروری بات ہے. پنجاب میں نے ابھی گرین بسز کی بات کی. پنجاب میں ان شہروں میں گرین بسز چلتی نظر آ رہی ہیں، الیکٹرک بسز چلتی نظر آ رہی ہیں جہاں پہ کبھی کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں پہ سرکاری ٹرانسپورٹ کبھی چلے گی. ایئر کنڈیشن بسز ہیں،
स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हैं, वाईफाई एनेबल्ड बसेस हैं, खवातीन के लिए एक रिस्पेक्टेबल अलग से उनका कंपार्टमेंट है जहां उनको किसी हैरेसमेंट का सामना, किसी खौफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए फ्री है, एल्डरली पेशेंट्स, एल्डरली लोगों के लिए फ्री है, स्पेशल लोगों के लिए फ्री है, बच्चों के लिए फ्री है, स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, खवातीन के लिए फ्री है माशाल्लाह। तो 1500 बसेस आ जाएंगी, इस महीने के आखिर तक 1100 बसेस आ चुकी होंगी और मजीद 1500 आएंगी। इस साल इंशाअल्लाह ताला 3000 से ज्यादा बसेस पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम जो तहसीलें, गांव में भी इंशाअल्लाह ताला ये बसेस चल रही होंगी। सिर्फ लाहौर में ये हमें कहते थे कि लाहौर में बहुत तवज्जो देती है, मरियम नवाज की इक्वल तवज्जो पूरे पाकिस्तान के अंदर है, पूरे पंजाब के अंदर है। और पंजाब में इतने बड़े तकरीबन 750 बिलियन का ये टोटल प्रोग्राम होगा। तमाम पंजाब में जहां जहां जिन जिन शहरों में बारिश के बाद पानी खड़ा होता था, आपकी गलियों में जहां पे सीवेज नहीं थी, ड्रेनेज नहीं थी, वहां पूरी सड़क खोद के नीचे से हम नया निजाम बना रहे हैं। और जब हमने वो पाइप्स निकाले, वो गले सड़े पाइप्स थे, पिछले 50-60 सालों में वो पाइप्स तब्दील नहीं हुए थे, गंदा और साफ पानी मिक्स हो रहा था, बारिश का पानी कहीं जाने का निजाम नहीं था। अब इससे भी बड़े जो आपका ये टेंट लगा हुआ है, ये कैनपी जो लगी हुई है, इससे भी बड़े हर शहर के अंदर कई जो दर्जनों स्टोरेज टैंक्स बन रहे हैं अंडरग्राउंड, जहां पे बारिश का पानी जाएगा। पूरे पंजाब में ये काम हो रहा है और पूरे पंजाब में कहीं वासा का निजाम नहीं था सवाए 2-3 शहरों के। अब पूरे पंजाब के 40 अजला के अंदर वासा मौजूद है, अपने नए फ्लीट्स के साथ, अपने नई मशीनरी के साथ, अपनी नई इक्विपमेंट के साथ, अपने नई ह्यूमन रिसोर्स के साथ, ताकि अगर आरिफ वाला में बारिश होती है तो लाहौर से गाड़ी ना बुलाई जाए वो पानी सक करने के लिए, या ये ना हो कि 2-2 हफ्ते पानी खड़ा रहे वहां पर और मेरे लोगों को तकलीफ हो। और इसी तरह मेरे बच्चों, अपना घर स्कीम, अपना घर स्कीम में आप जानते हो 2 साल के अंदर, कितने साल के अंदर, 2 साल के अंदर कितने घर बने हैं पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह? कोई बता सकता है मुझे? चलो टेक अ गेस, कितना? 2 लाख? आपको कैसे पता है? वाह, 2 साल के अंदर अपनी छत, अपना घर के अंदर आपकी हुकूमत ने आपके लिए 1 लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं, 2 लाख घर बनाए माशाल्लाह। सोचो जिसके सर पे छत नहीं है और उसको छत मिल जाए, इससे बड़ा सुकून और क्या हो सकता है कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ या माँ अपने बच्चों के साथ उसमें आराम से शिफ्ट हो जाए। 2 लाख घर इस वक्त कंप्लीशन पे, जिसमें से 1,80,000 कंप्लीट हो चुके हैं माशाल्लाह। रोजाना 700-800 घर कंप्लीट हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उसको हम 5 लाख से ज्यादा बढ़ाएंगे अगले 3 साल में इंशाअल्लाह। और इसी तरह ये तो उन लोगों के लिए था जिनके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, जिनके पास अपनी जमीन भी नहीं है। 2000 लोगों को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट 5 मरले का प्लॉट मिला है। उनको डिलीवर हो गए हैं ओनरशिप के पेपर्स और वो अब कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जमीन भी मिल गई, अपना घर भी बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और वो लोग, अभी मैंने आपको कहना का वाकया सुनाया, और वो लोग जिनके घरों की छतें कमजोर हैं, जो वल्नरेबल लोग हैं, जब हवा चलती है तो छत गिर जाती है, जब आंधी तूफान आता है तो दीवार गिर जाती है, जब बारिश होती है तो घर गिर जाता है, उसके नीचे घर वाले आके या जख्मी हो जाते हैं या जान से हाथ धो बैठते हैं। उनके लिए कल मैंने एक स्कीम लॉन्च की है, महफूज अपना घर, महफूज अपनी छत, महफूज छत। वो 5 लाख रुपए तक का कर्जा, अगर छत ठीक करनी है, मजबूत करनी है, छत की तामीर करनी है, वो 5 लाख रुपया कर्जा ले सकते हैं, जिसमें 3 महीने पहले कुछ नहीं देना और उसके बाद हर महीने 4,700 रुपया वापस करना है। 9 साल में आपको वो 5 लाख रुपया वापस करना है, जिससे आपकी जो घर की छत है वो मजबूत हो जाएगी।
پھر جب آندھی طوفان بارش آئے گی تو گھر والوں کو خوف میں نہیں سونا پڑے گا کہ صبح اٹھے پتہ نہیں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. اور وہ لوگ جو ایک گھر میں 3-3 4-4 فیملیز رہتی ہیں, جو کہ ہمارے پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 کمروں میں 3 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں, 2 کمروں میں 4 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں, کوئی برآمدے میں سوتے ہیں, کوئی چھتوں پہ سوتے ہیں, کوئی ایک کمرے میں 10-10 لوگ سوتے ہیں. ان کے لیے 10 لاکھ روپے ہم نے 9 سال میں ان کو پے کرنا ہے, انٹرسٹ فری 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں کہ اگر وہ ایک نئی منزل ایڈ کرنا چاہتے ہیں, 2 کمرے اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ سہولت موجود ہے, جس کا ان کو پہلے 3 مہینے کچھ نہیں دینا اور اس کے بعد ان کو تقریباً 9,300 روپیہ مہینے کا دینا ہے, وہ بھی 9 سال میں پورا دینا ہے. اور پنجاب بھر میں ایک بات بتاؤں بچوں, سرکاری زمین کوئی کسی کو نہیں دیتا. میرے پاس 2 لاکھ ایکڑ سرکاری زمین پڑی تھی, میں نے وہ پنجاب کے لوگوں کو مفت دے دی. 5-5 ایکڑ میں نے 30,000 فیملیز کو الحمدللہ, یا نواز شریف صاحب نے دی تھی 90s میں ہاریوں کو زمینیں, یا اب ان کی بیٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مریم نواز کو اللہ نے یہ توفیق دی آپ کی محبت میں. 30,000 فیملیز کو 5